ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ آج ہم سے کرونا وائرس کی وبا پر خاص بات چیت کریں گے۔ ممتاز عالم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ممتاز صاحب، جس طرح سے پورے ملک میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، کچھ لوگ اس کو نگیٹو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری چیز یہ کہ وبا جو ہے، یہ مہلک بیماری جو ہے، اس کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، یہ جان کے لیے خطرناک ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ تمام عبادت خانے جو ہیں وہ بند ہیں، خواہ وہ مندر ہو، مسجد ہو، گرودوارہ ہو، چرچ ہو، سب کچھ بند ہے، کیونکہ کوئی دین یہ نہیں کہتا ہے کہ جان مت بچاؤ اور صرف عبادت میں لگے رہو۔ دین اسلام میں جہاں تک میں نے سنا ہے اور جو تھوڑا بہت پڑھا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ نماز کی نیت کر چکے ہیں اور کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہو، مر رہا ہو، تو تمہیں اپنی نماز کی نیت توڑ کر کے اور اس شخص کی جان بچانی ہے۔ یہ دوسروں کے لیے ہے تو، اور یہ اپنے لیے بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جہاں اور تمام مذاہب تقریباً یہی سبق دیتے ہیں، تو اس لیے وبا جو ہے وہ وبا ہے اور پوری دنیا اس سے ہلکان ہے، پریشان ہے۔ اس کے منفی پہلوؤں پر ہی غور کیا جا رہا ہے، نگیٹو پہلو ہی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر پوری دنیا میں ہو چکے ہیں اور 4 لاکھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا منفی پہلو ہے۔ ہندوستان کی بات کریں تو یہاں بھی اس وقت اگر دیکھیں آپ تو 1,25,000 لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 4-5 ہزار کے قریب لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر لاک ڈاؤن کے سبب جو مشکلات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے کتنی بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے۔ لوگ بے روزگار ہوئے بڑے پیمانے پر، یعنی 1 کروڑ سے زیادہ، کئی کروڑ لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا۔ اگر دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کو اس کے نگیٹو یعنی منفی پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس کا مثبت پہلو اگر دیکھیں، پازیٹیو دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو دیکھیے کہ ہر نقصان میں کہیں فائدے کا پہلو اگر آپ تلاش کریں تو ضرور مل جاتا ہے۔ ہر شر کے ساتھ کہیں نہ کہیں خیر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر مثبت پہلو دیکھیں تو ایک تو یہ کہ جو پوری دنیا میں ایک دوسرے کے تئیں مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ میں غیر معمولی چیز ہے۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا جس طریقے سے لگا رہا، کچھ سیاستدان لگے رہے کہ کرونا کے بہانے آپس میں نفرت پھیلائی جائے۔ آپ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے جماعت کو لے کے، مسلمانوں کو لے کے، اور اس میں بہت دوری پھیلائی گئی کہ شروعاتی دور میں کرونا کے آپ دیکھیں کہ مسلمان تھوک کے سبزی بیچتے ہیں اور کوئی کچھ کرتے ہیں، اور بہت ساری، اور 1-2 جگہ حادثے بھی ہوئے، لنچنگ بھی ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہوئیں، لیکن اس کرونا کی وبا نے جب آہستہ آہستہ اپنی اصلیت، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ کرونا اور مسلمان دونوں کو ایک کر دیا تھا، یعنی دونوں، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں کھلتی گئیں اور کرونا وبا جیسے جیسے بڑھتی گئی اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے رہے، چاہے وہ ملی جماعتیں ہوں، لوگ ہوں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں عباس صاحب کی مسلم عورتیں نقاب اوڑھ کر کے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں کھانے پینے میں، اور کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے رہ کے دھوپ میں لوگوں کو کھانا کھلانے، یعنی خود بھوکا ہے انسان، مسلمان خود بھوکا ہے، مسلم عورتیں خود بھوکی ہیں اور پکا رہی ہیں، اور پکانے کے بعد تقسیم کر رہی ہیں۔ تو یہ جو جذبہ ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے کے ثواب میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے کہ آپ
خود تو بھوکے ہیں لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، جو پیدل مزدور چل رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں سے، ورنہ دنیا میں کیا کام ہے انسان کا؟ تو اس نے امتحان لیا، اور اس ماہ رمضان میں جس طریقے سے روزہ رکھتے ہوئے لوگوں نے مدد کی ہے تو اس سے ایک اچھی تصویر بھی ابھری ہے۔ آج دیکھیے کہ جو چینل فرقہ پرستی اور نفرت تقسیم کر رہے تھے ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ عباس صاحب، آوازیں اٹھ رہی ہیں ملک گیر سطح پر کہ ان چینلوں کو بین کیا جائے، بند کیا جائے۔ لوگ دیکھیے نفرت نہیں دیکھ سکتے، اور پھر ہندوستان جیسے ملک میں، محبت کے ملک میں، محبت جہاں پہ، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کی تہذیب آپ دیکھیں تو وہاں نفرت نہیں ہے، وہاں جھگڑا اور قتل و غارت گری نہیں ہے۔ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں اسی سرزمین کی کہ جن کا دعویٰ کر کے لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، بھگوان رام ہو یا بھگوان کرشن ہو یا پانڈو لوگ ہوں یا جو اور ایسے کریکٹر، ان کی آپ زندگی دیکھ لیجیے۔ انہوں نے اپنے راج پاٹ کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ امن قائم رہے، محبت باقی رہے، محبت نہ ختم ہو۔ تو جہاں ایسی روحیں موجود ہوں تو ایسے پیغامات میں وہاں نفرت آسانی سے نہیں پھیلائی جا سکتی۔ آج ماتوب ہو رہے ہیں وہ لوگ، وہ چینل والے، وہ لوگ، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ تمام دیکھ لیجئے، فوراً نکل آئے گا گودی میڈیا کون ہے، نفرت پھیلانے والے کون ہیں، اور یہ سب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک مثبت پہلو ہے۔ ہندوستان کی جو ایک گنگا جمنی تہذیب، جو ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ کرنے کا جذبہ، اور جو اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے، لوگ گھروں سے نکلے، ایک محبت پھر پیدا ہو گئی، تو میں اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ ایک ماہ رمضان جو اللہ کی رحمت، پھر اس ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر کے مدد کرنے کا جذبہ، اور عید کو بالکل سے فراموش کرنا کہ گویا ہم عید اس بار ویسی نہیں منائیں گے، بلکہ ہم نے ابھی امام بخاری سے بات کی اور لوگوں سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اپنے عید کے پیسے اور جو ہے وہ سب ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے، یعنی اپنے بچوں تک کو عیدی نہیں دیں گے بلکہ ان بچوں کو دیں گے کہ جو متاثر ہیں، جو پریشان ہیں، جو بھوکے ہیں، ان کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ تو بہرحال ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی اعمال ہیں ان کو قبول کر لے، اور جن لوگوں نے مدد کی ہے اور شر سے دین کو بچایا، ایک اچھا کردار پیش کیا، اچھا نمونہ پیش کیا، اللہ ان کا اور حوصلہ دے، ان کو اور حوصلہ دے کہ وہ اور زیادہ، اور اللہ تمام جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کر دے اور ہم سب میں محبت پیدا کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ کرونا کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ اس بحران میں سب پھر متحد ہو گئے۔ مولانا ارشد مدنی نے بھی ابھی اپنے بیان میں یہی بات کہی ہے کہ جو بھی فرقہ پرست طاقتیں تھیں، انسان دشمن طاقتیں تھیں، وہ سب ناکام ہو گئی ہیں، اور محبت جیتی ہے، امن اتحاد جیتا ہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب جیتی ہے۔ اور ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے جو ہندوستان کی گنگا جمنی کی تہذیب ہے، جو ہمارا بھائی چارہ ہے، جو ہماری امن دوستی ہے، جو اس سرزمین کی خوبی ہے، جو تہذیب و ثقافت ہے، وہ سب ابھر کر کے اس بحران میں، اس خراب دور میں نکل کر کے آئی ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم پوری امید کرتے ہیں عباس صاحب کہ جب یہ کرونا ختم ہوگا تو جو نیا سماج ہندوستان کا بنے گا وہ تمام برائیوں کو، تمام خرابیوں کو دور کر کے اور ایک خوبصورت ہندوستان گلدستہ پھر ابھر کر کے آئے گا۔ تمام جو خزاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور شادابی وہ سامنے پیدا ہوگی۔ ہم ایسی امید کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے پھر اپیل کریں گے کہ آپ جہاں بھی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں۔ جی ممتاز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب۔ آج ہم سے کورونا وائرس کی وبا پر خاص بات چیت کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے بڑی خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔ شکریہ، خدا حافظ۔